میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا. کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح؟ سال 1999 لاہور پولیس اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی میں مصروف تھی. اپنا میل باکس کھولنے کے اوپر ان کو ایک لیٹر ملتا ہے. اس کے اندر ایک خوفناک کنفیشن کے بارے میں لکھا ہوا تھا. میری گنتی 100 پر ختم ہوتی ہے. یہاں میرا مشن پورا ہوا. میرا میسج پوری دنیا تک پہنچاؤں گا. میں سڑکوں کو رولاؤں گا. میں ان کے بچوں کو اگلی دنیا میں بغیر کفن کے گٹر کے ذریعے بھیجوں گا. اس لیٹر کے اندر ایک ایک وکٹم کی ڈیٹیلز، اس کا نام، اس کا پتہ اور اس کا قتل کس طرح سے کیا گیا، ہر ایک چیز کا ڈیٹیل ریکارڈ موجود تھا. مثال کے طور پر کتنا ٹائم ایسڈ نے ان وکٹمز کی باڈیز کو ڈیزالو کرنے میں لگایا، اور آخر کے اندر ایک مکان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا 13B راوی. ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس طارق کیمبو اپنے ہمراہ کچھ پولیس آفیسرز کو لے کر اس پتے کے اوپر پہنچ. گیٹ ناک کرنے پر ایک شخص باہر آتا ہے، 38 سال کا جاوید اقبال. پولیس اسے اس خط کے متعلق پوچھ تاچھ کرتی ہے. اس لیٹر کے بارے میں مزید معلومات مانگنے پر جاوید کا رویہ پولیس کے ساتھ ایک دم سے بدل جاتا ہے. وہ اپنے سر کے اوپر ایک گن رکھ کر پولیس کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ فوراً یا اس کے دروازے سے نہیں گئے تو وہ اپنے آپ کو گولی مار لے گا. پولیس بنا اسے روکے، بنا اس سے کوئی مزید سوال کیے یا اس کے گھر کی کوئی تلاشی وغیرہ لیے وہاں سے فوراً چلی جاتی ہے، یہ سوچ کر یار یہ انسان جو ہے وہ کوئی قتل کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک نہیں پورے 100. What they didn't know was that they have just met an actual version of devil in the human form. نومبر 22 1999 ڈیلی جنگ نیوز پیپر آفس کے ایک پیکج ڈیلیور ہوتا، اور پیکج کھولنے پر جمیل صاحب کو کیا ملا آپ خود ان کے منہ سے سنیں. اس خط میں جو میں نے دیکھا تو وزنی تھا، تو اس کو کھولا تو اس کے اندر 75 بچوں کی تصویریں تھیں، اور اس کے بعد ایک خط تھا جس میں ایک شخص نے یہ اقرار کیا، یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے 100 بچوں کو اس طرح کر کے مار دیا ایسڈ میں ڈال کے. میرے گھر جاؤ اور تمہیں تمام ثبوت بھی مل جائیں گے. جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیا ہے تو پوری دنیا ہل جائے گی. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم جاوید صاحب فوراً سے پہلے اس مکان کے ایڈریس کے اوپر پہنچتے ہیں، لیکن گیٹ کے اوپر تالا لگا ہوتا ہے. تو وہ ساتھ والے مکان کی دیوار پھلانگ کر 13B کے اس مکان کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور انٹر ہوتے ساتھ ہی وہ اپنے سامنے جوتوں کے 85 جوڑے اور ایک بورا دیکھتے ہیں. اس بورے کے اندر تقریباً 100 بچوں کے کپڑے موجود تھے. نیچے تہ خانے کے اندر ایک کمرے میں موجود ان کو ایسڈ سے بھرے ہوئے کافی ڈرم ملے، جن کے اندر سے گندی اور سڑی ہوئی بدبو آ رہی تھی. میں نے جب ڈرم کھولا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے میری کیا حالت ہوئی. اس میں لوتھڑے تھے اور ایسڈ سے میرے ہاتھ جل گئے. تو وہ سارا کچھ جو جاوید اقبال نے کہا، سارا کرائم سین اسی طرح تھا. اسی گھر کی ایک دیوار کے اوپر جمیل صاحب کے لیے ایک نوٹ بھی لکھا ہوا تھا. کچھ باڈیز کو میں نے جان بوجھ کے کمپلیٹلی ڈیزالو نہیں کیا تاکہ اتھارٹیز ان کی شناخت کر سکیں، اور میں دریائے راوی پر خودکشی کرنے جا رہا ہوں. جیسے ہی یہ خبر پبلک کی جاتی ہے اور 57 بچوں کے نام اور ڈیٹیلز اور جاوید اقبال کا قرار نامہ اخبار میں شائع ہوتا ہے، تو ایک دم سے اس مکان کے باہر والدین کا ایک جھنگٹ اکٹھا ہو جاتا ہے. پورا راوی روڈ ناقابل برداشت رونے اور چیخو پکار کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا جب ماں باپ اس مکان کے اندر اپنے بچوں کے کپڑے اور جوتے دیکھتے. جاوید اقبال was on the run and Pakistani security forces were preparing for the biggest manhunt the entire world has ever witnessed. December 22, 1999 جاوید اقبال ڈیلی جنگ کے آفس کے اندر انٹر کرتا ہے اور خود کو سرنڈر کر دیتا ہے. I am جاوید اقبال, killer of 100 children. I hate this world and I have no regrets. I'm ready to die. For the next few hours, جاوید اقبال جرنلسٹ کے ساتھ
इंटरव्यूज करता है. बस एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना आप? बिल्कुल। इंतकामन कर रहे थे. मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था. कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा. किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? जंग न्यूज ऑफिस में मौजूद स्टाफ पुलिस अथॉरिटीज को जावेद इकबाल के उनके ऑफिस में आने के बारे में इंफॉर्मेशन देती है एंड विद इन नो टाइम पुलिस और मिलिट्री पर्सनल्स की एक ह्यूज टीम दिल्ली जंग की बिल्डिंग का मुहासरा कर लेती है. जावेद इकबाल was being arrested. During the investigations, जावेद इकबाल ने पिटीनेस का मुजाहिरा तो किया लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए था. According to him, he was a victim of this cruel and brutal system of police. जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, जावेद की लाइफ के ट्रॉमेटिक और डिस्टर्बिंग पास्ट के बारे में पता चलने लगा.